جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم میراں جی کی نظم نگاری کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میراں جی کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا اور لاہور میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا۔ والد منشی مہتاب الدین ریلوے ملازم تھے۔ میراں جی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور جوان ہونے کے بعد بھی وہ ماں کی شخصیت کے سحر سے آزاد نہ ہو سکے۔ میراں جی کا بچپن گجرات میں بھی گزرا اور وہاں کے معاشرتی اور ثقافتی رنگوں نے، جغرافیائی حالات اور ثقافت نے ان کو متاثر کیا۔ بچپن سے ہی کتابوں کا شوق تھا۔ ادب، سوانح، نفسیات اور فلسفے کے شیدائی تھے۔ جب ایک بنگالی دوشیزہ میرا سین پر نگاہ پڑی تو دل و جان سے فریفتہ ہو گئے۔ دنیا سے بے خبر ہو کر میراں جی بن گئے اور میٹرک امتحان بھی پاس نہ کر سکے۔ میراں جی اگرچہ تعلیم مکمل نہ کر پائے مگر مختلف علوم کے مطالعے کا شوق تھا۔ انگریزی پر مہارت تھی، فلسفہ اور عالمی ادب سے بخوبی واقف تھے۔ میراں جی نے آغاز مولانا صلاح الدین کے ادبی رسالے ادبی دنیا میں مختلف شعراء کے کلام کا ترجمہ کرنے سے کیا۔ مختلف نظموں کے تجزیے شائع کیے۔ میراں جی کی اس خدمت کو بڑا سراہا گیا۔ میراں جی حلقہ ارباب ذوق کی تحریک سے وابستہ تھے، کیونکہ یہ کارل مارکس سے زیادہ دیگر مغربی تحریکوں سے متاثر تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب اردو شاعری کا مزاج میں لکھتے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ میراں جی سے اردو نظم کی ایک نئی جہت کا آغاز ہوتا ہے۔ میراں جی کی نظموں میں روایت سے انحراف دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ہر سطح پر جدت سے کام لیا، موضوع، اسلوب اور حیت کے حوالے سے نظموں میں نیا پن پیدا کیا۔ ادبی جکڑ بندیوں سے نکل کر وہ نفسی اظہار کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوستو، میراں جی فطرت کے شیدائی تھے اور فطرت کے مناظر کو بھی وہ انسانی زندگی کے حوالوں سے، انسانی فطرت کے حوالوں سے دیکھتے تھے۔ مثلا ایک نظم میں لکھتے ہیں، بس دیکھا اور بھول گئے جب حسن نگاہوں میں آیا، من ساگر میں طوفان اٹھا، طوفان کو چنچل دیکھ ڈری، آکاش کی گنگا دودھ بھری، اور چاند چھپا تارے سوئے، طوفان مٹا ہر بات گئی۔ میراں جی تمام جنسی الجھن، کرب اور خود اذیتی میں مبتلا رہے۔ جنسی ناآسودگی نے انہیں متاثر کیا تھا۔ بعض ناقدین ان کی نظموں جاتری، پھول کا دارو، رس کی انوکھی لہریں، سرسراہٹ، اونچا مکان اور لبے جوئے بار کو جنسی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کی نظمیں جنسی ناآسودگی کا اظہار کرتی ہیں مگر دراصل وہ بے باک جنسی اظہار کر کے خواہشات کو ابھارتے نہیں بلکہ کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میراں جی ایک جگہ پہ خود اس بارے میں لکھتے ہیں، جنسی فعل اور اس کے متعلقات کو میں بڑی نعمت اور زندگی کی سب سے بڑی راحت اور برکت سمجھتا ہوں، اور جنس کے گرد جو آلودگی تہذیب و تمدن نے جمع کر رکھی ہے وہ مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ میراں جی سیگمنڈ فرائیڈ کے نظریات سے متاثر تھے اور انہوں نے شاعری میں بھی دراصل اپنی زندگی کے واقعات اور تجربات اور ان کے اثرات کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس بارے میں اصغر علی اپنے تحقیقی مقالے جدید اردو شاعری میں منیر نیازی کا مقام میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، میراں جی کی شاعری محض ایک جنس زدہ شخص کی ناآسودگی کا اظہار نہیں ہے اور نہ ہی ایک بیمار ذہن کی فقط کاوش ہے۔ میراں جی نے اپنی نظموں کی وساطت سے جنس کے ایک نئے تصور کی ترویج کی۔ میراں جی کا تخیل ہندوستان کی قدیم دیو مالائی کی پیداوار ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ان کی شاعری میں ہندوستانی دیو مالا اور وشنو بھکتی تحریک کے اثرات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ میراں جی نے نظموں میں مکالماتی اور علامتی انداز اختیار کیا اور ان کے ہاں ابہام پایا جاتا ہے۔ عام قاری کا ذہن ان کی نظموں کے مفاہیم تک رسائی نہیں پا سکتا۔ مثلا لکھتے ہیں، آج تو بدلہ لیا ہم نے نگاہوں سے چھپے رہنے کا، آج تو آنکھ اس پھول کو دیکھا ہم نے جیسے پتوں کا نقاب اپنے ہاتھوں میں لیے رہتا تھا۔ میراں جی علامتوں اور اشاروں کے ذریعے خوابیدہ شعور کو جگاتے ہیں۔ وہ تلاش ذات کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری جدید ذہن کی پیداوار ہے۔ توازن اور فکر ان کی تخلیقی سطح پر نظر آتی ہے۔
میراں جی کی شخصیت مختلف نظریات، خیالات اور تحریکوں سے متاثر ہے۔ بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ میراں جی کے ہاں کوئی گہرا سماجی شعور نہیں، شاعری میں موضوعاتی تنوع موجود نہیں، مگر در حقیقت میراں کے ہاں ماحول اور اپنے عہد سے جذباتی وابستگی کی جھلکیاں بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مظہر علی خان اپنے تحقیقی مقالے اردو نظم پر اقبال کے اثرات میں لکھتے ہیں، میراں جی کی شاعری میں اشاریت اور علامت پسندی جس طور پر نمایاں ہوئی ہے، معاصر شعراء کے ہاں یہ معاملات کم ہی نظر آتے ہیں۔ میراں جی کی اشاریت اور علامت نگاری کا امام کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میراں جی سادہ الفاظ سے جذبات کو ابھارتے ہیں، ان کے ہاں کوئی مصنوعی پن نظر نہیں آتا۔ انہوں نے لطیف احساسات کو اور فطرت کو علامتوں کے ذریعے اردو شاعری میں بیان کیا اور نئی شعری روایت کی بنیاد رکھی۔ میراں جی نے جس شعری روایت کی بنیاد رکھی، اس نے شاعری کی حیت کو بدل کے رکھ دیا۔ میراں جی نے براہ راست ملکی اور سماجی سیاسی صورتحال پر بات نہیں کی، مگر وہ بیگانہ بھی نہ رہے تھے۔ انہوں نے 20ویں صدی کے مادی حالات زندگی، ذہنی انتشار کو محسوس کیا اور علامتی اور استعارتی انداز میں پیش کیا۔ لکھتے ہیں، شہر میں سانس بھی لینا ہے مجھے اب دوبھر، شہر کی تلخ فضاؤں سے نکل جاؤں گا، اس جہاں میں نہ کبھی لوٹ کے میں آؤں گا، غیر آباد جزیروں میں چلا جاؤں گا۔ میراں جی نے زندگی کی نارسائی اور نامرادی کی ترجمانی کی۔ وہ نوجوانوں کی بے بسی اور احساس محرومی کو نمایاں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، میری آنکھیں ہیں کہ بازو اپنے جیسے ایک پیڑ کے ٹہنے ہوں کہیں پھیلے ہوئے، جن پہ طائر کا نشیمن کہیں بنتا ہی نہ ہو، سوکھتے جاتے ہوں ٹہنے غم محرومی سے۔ میراں جی نے ذاتی محرومیوں میں ہی اپنے اجتماعی دکھوں کو محسوس کیا۔ وہ اپنے جذبات کو اجتماعیت کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ عوامی دکھوں اور غموں سے وابستہ تھے۔ میراں جی کے ہاں داخلیت پسندی ہے، نئی زبان، نئے استعارے اور علائم ہیں۔ وہ ابہام پیدا کر کے نظموں کو معنوی تہداری اور تاثر عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بقول، میراں جی خارج کے ہنگامی مسائل اور ان کی کروٹوں کا شاعر نہیں، بلکہ باطن کے ان اسرار و رموز کا شاعر ہے جو بہرحال خارجی محرکات میں سے برانگیختہ ہوتے ہیں۔ شکریہ۔